الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ اسلامک سینٹر ایسٹرن ہاؤسنگ کی جانب سے رواں دواں ہے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 91 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا فإن لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلم ویکفوا ایدیہم فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم واولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا۔ منافقین کا بیان ہو رہا ہے کہ جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ جب بھی کبھی ان کو موقع ملے تو وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ اور کئی طرح کے منافقین ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ منافق جو مسلمانوں والا لباس پہن لیتے ہیں، مطلب مسلمان بظاہر نظر آتے ہیں اور مسلمان ہونے کے دعوے دار ہوتے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مسلمان تو نہیں ہوتے لیکن مسلمانوں کے ساتھ اچھے روابط رکھنے کے دعوے دار ہوتے ہیں، لیکن جب بھی کبھی ان کو موقع ملتا ہے تو وہ مسلمانوں کو بہت سخت نقصان پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے قرآن میں اللہ نے کئی جگہوں پہ ایسے لوگوں کا قلع کم کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ستجدون آخرین یریدون ان یأمروکم ویأمروا قومہم، تم ایسے لوگ بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، یعنی وہ کسی کو بظاہر چھیڑتے نہیں ہیں، نہ تمہیں چھیڑیں گے، مسلمانوں کے ساتھ کوئی ایسی بات کریں گے کہ لڑائی جھگڑے والی، نہ ہی اپنی قوم کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی۔ لیکن ہوگا کیا؟ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، کہ جب بھی کبھی ان کو موقع ملے گا نا فتنہ پردازی کا، فتنہ برپا کرنے کا، کوئی تباہی مچانے کا، کوئی نقصان پہنچانے کا، اور زمین میں فساد کرنے کا ان کو کوئی موقع ملے گا تو پھر وہ اس کو ضائع نہیں کریں گے، پھر وہ ضرور اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے فساد فی الارض کریں گے، مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن وہ بہرحال موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، جو ہی موقع ان کو ملا تو بس انہوں نے پھر اپنا کام کر دکھایا۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، کہ پھر اگر وہ اس بات سے باز نہ آئیں کہ وہ فتنہ پردازی کریں اور تمہیں ان کا خطرہ ہو کہ وہ جب بھی کبھی موقع پائیں گے تو پھر تمہارے خلاف وہ کارروائیاں کریں گے۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت عمر کے دور میں یہ جو جنگیں ہوئی تھیں، خصوصاً جتنی بھی فتوحات ہوئی تھیں، عراق کی، ایران کی، خراسان کی، یہ ساری اسی تناظر میں ہوئی تھیں، کیونکہ ان لوگوں سے یہی خطرہ تھا کہ یہ جب بھی پسپا ہو جاتے تھے تو پھر تیاری شروع کر دیتے تھے، اور اس تلاش میں رہتے تھے کہ جب کبھی اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیں تو پھر مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کریں۔ تو ایسے لوگوں کے اس سے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو تیار رہنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور اگر ایسے لوگوں کا پتہ چلے تو پھر ان کو چھوڑنا نہیں ہے، پھر کیا کرنا ہے کہ فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم، پھر ان کو جہاں کہیں پاؤ ان کو قتل کر دو، اس لیے کہ اب وہ اس انتظار میں صرف ہیں کہ وہ جب بھی کبھی موقع پائیں گے تو پھر تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے اور تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو موقع دینے سے پہلے ان کا قلع کما کرنا چاہیے۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے تمہیں یہ سند عطا فرمائی ہے کہ ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بظاہر تو یہ لگے گا کہ صاحب وہ تو بڑے اچھے تم سے رہ رہے تھے، وہ تو کوئی ایسی کارروائی نہیں کر رہے تھے، انہوں نے ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی کہ جس سے آپ ان کو قتل کرتے یا ان سے جنگ کرتے، تو ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کی وجہ اللہ نے بتا دی، کیونکہ اللہ تو مالک خالق علیم بذات الصدور ہے، علیم و خبیر ہے۔ تو اس نے بتایا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے تمہارے درمیان میں، تمہارے ارد گرد میں، جو تمہاری تباہی کے منتظر رہیں گے، جو تمہیں نقصان پہنچانے کے انتظار میں رہیں گے، کہ جب بھی کبھی تمہیں نقصان پہنچانے کا، قتل کرنے کا، جنگ کرنے کا تمہارے خلاف کوئی موقع ملے تو وہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے،
اور ضرور وہ تمہارے خلاف جو ہے وہ جنگی کارروائی کریں گے، تو اب ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کو موقع نہیں دیا جانا چاہیے۔ یعنی مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بس جیسے بھی اس کو کوئی کہے تو اس کو مان لے اور اس پہ یقین کر لے، تو ایسے نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو اپنی مکمل ایسی CID ایسی معلومات رکھنی چاہیے کہ جس سے ان کو معلوم ہو کہ ان کا دشمن کیا کرنے والا ہے۔ تو اس طرح کی کارروائیاں جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے کہ جس سے مسلمان اپنے چھپے ہوئے دشمنوں کے بارے میں اویئر رہیں، خبردار رہیں، اور جب موقع ملے تو ان کا قلعہ کما کریں۔ یہ نہ ہو کہ دشمن جو ہے وہ اس انتظار میں رہے کہ مسلمان جو ہے ان کو کوئی موقع ایسا فراہم کریں تو پھر جو ہے یہ مسلمانوں کا جو ہے وہ نقصان کریں۔ آگے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے، الا خطا، مگر یہ کہ قتل خطا ہو جائے۔ یعنی کسی بھی مسلمان کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، کسی انسان کا بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے، یعنی بلا وجہ کسی کو آپ قتل نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو۔ اور اسی طرح سے مسلمان کا قتل تو اور بھی زیادہ سخت گناہ ہے، کسی مسلمان کو جو ہے نہیں قتل کیا جا سکتا۔ اب اگر قتل ہو جاتا ہے قتل خطا کے طور پہ، یعنی بندہ تو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ کسی شکار کو قتل کر رہا تھا، مطلب شکار کر رہا تھا کوئی، اور جا لگی کسی انسان کو، یا کیسے بھی کوئی حالات ایسے تھے کہ وہ یعنی خطا ہو گئی، اس سے وہ جان بوجھ کے اس نے قتل نہیں کیا ہے، تو پھر اس کے لیے احکامات کیا ہیں۔ ارشاد فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا۔ اچھا، اب اگر کوئی جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے کسی مسلمان کو قتل خطا کے طور پہ، یعنی جان بوجھ کے اس نے قتل نہیں کیا، ویسے اس سے جو ہے وہ غلطی سے قتل ہو گیا، کسی مسلمان کو غلطی سے اس نے قتل کر دیا، تو اب اس کو کیا سزا ملے گی؟ اس کی سزا یہ ہے کہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو وہ کوئی ایسا غلام آزاد کرے جو مومن ہو۔ مومن غلام جو ہے، اس وقت غلام ہوتے تھے، اب جو ہے غلامی کا دور ختم ہو گیا، اب تو غلامی نہیں رہی، شاید دنیا کے کسی کونے میں ہو، افریقہ جیسے ملکوں میں، یا بہرحال اب تو غلامی کا وہ دور نہیں رہا، لیکن بہرحال جب غلام تھے تو اس وقت کے لیے اس وقت یعنی یہ حکم دیا گیا کہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، کہ پھر جو ہے ایک غلام آزاد کرنا ہے جو مومن ہو، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا، یعنی ایک تو غلام آزاد کیا مومن، اور دوسرا یہ کرنا ہے کہ اس کے مقتول کے جو ورثاء ہیں ان کو دیت بھی دینی ہے۔ دیت کیا ہوتی ہے کہ اب اس بندے سے جو قتل ہو گیا ہے اس کے بدلے میں ان کو جو ہے وہ پیسہ دے گا جس پر وہ راضی ہوں۔ اس زمانے میں تقریباً 100 اونٹ دیے جاتے تھے، آج کے دور میں 100 اونٹ کا اگر آپ حساب لگائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کروڑ 1.5 کروڑ یا سم تھنگ جو ہے وہ اتنے پیسے لگ بھگ جو ہے وہ بنیں گے۔ تو 100 اونٹ کا جو بھی حساب بنتا ہے تو یہ 100 کروڑ مطلب کروڑ یا 1.5 کروڑ جو ہے یہ اس کے ورثاء کو، مقتول کے ورثاء کو دے گا یہ قاتل جس نے قتل خطا کیا ہے، یعنی جس نے جان بوجھ کر تو قتل نہیں کیا تھا، ویسے اس سے قتل ہو گیا تھا، تو اب جو ہے یہ اس کی سزا اس کو یہ ملے گی کہ وہ جو ہے دیت ادا کرے گا اس کے ورثاء کو، مقتول کے ورثاء کو، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ مقتول کے ورثاء اس کو معاف کر دیں، صدقہ کر دیں، وہ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم معاف کرتے ہیں، اس لیے کہ جی اس سے قتل ہو گیا، اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا تو ہم اس کو معاف کرتے ہیں، تو پھر جو ہے دیت نہیں ہوگی۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ پھر ایک اور صورت یہ ہے کہ اگر اس بندے نے کسی کو ایسے کو قتل کیا جو دشمن قوم میں سے تھا، یعنی دشمنی چل رہی تھی ان کے ساتھ، دشمن قوم سے تھی، اور دشمن قوم سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ جناب سارے غیر مسلم دشمن ہیں ہمارے، اس لیے کہ دشمنی جس قوم سے چل رہی ہے، جنگ و جدال چل رہی ہے، یہ وہ مراد ہے کہ وہ اگر یعنی ان کے ساتھ کوئی جنگی معاملات چل رہے ہیں
اور جنگی دشمن ہیں وہ، تو جو ہے پھر کیا ہوگا کہ اب یہ بندہ قاتل جو ہے یہ مومن ہے، تو فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو اب جو ہے یہ ایک مومن غلام آزاد کرے گا، اور یہ باقی جو ہے اس کو دیت نہیں دینی پڑے گی۔ ظاہر ہے کہ وہ دشمن قوم کا بندہ ہے، تو دشمن قوم کی یہاں جو ڈیفینیشن ہے وہ میں نے کر دی ہے، اور مزید اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اگلی جو حصہ ہے اس آیت کا وہ کی جا رہی ہے کہ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ تو اس میں ابھی یہ جو حصہ پڑھا جا رہا ہے اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسے بندے کو قتل کر دیا کہ وہ جو ہے ایسی قوم میں سے تھا کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدات ہیں، جیسے آج کل کے دور میں انٹرنیشنل لیول پہ ہم ہر ایک کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم ان کا کوئی بندہ نہیں ماریں گے اور وہ ہمارا بندہ نہیں ماریں گے۔ پوری دنیا میں سارے ملکوں میں یہ ایک طرح سے انٹرنیشنل معاہدہ ہے کہ کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، اور اگر قتل کرے گا تو پھر اس کا جو ایک بین الاقوامی طور پہ سزا ہے وہ اس کو دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ۔ تو اب اگر کسی ایسے بندے کو تمہارے بندے نے، مسلمانوں کے بندے نے قتل کر دیا ہے کہ ہے تو وہ کسی اور قوم کا بندہ، لیکن اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ مسلمانوں کا امن کا معاہدہ ہے، یعنی امن سکون سے رہیں گے، کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، کوئی کسی کے ساتھ ظلم زیادتی والا معاملہ نہیں کرے گا، تو اب یہاں پہ حکم بدل گیا۔ تو وہ کیا ہے کہ پھر اب اس قتل خطا کرنے والے کو، یعنی قاتل کو کیا کرنا پڑے گا چھوٹنے کے لیے؟ اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اب وہ ایک دیت ادا کرے گا اس کے ورثاء کو، مقتول کے ورثاء کو، کہ جن کو اس نے، یعنی جن کے بندے کو اس نے خطا کے طور پہ، غلطی کی وجہ سے قتل کر دیا تھا، تو اب یہ جو ہے ان کو دیت ادا کرے گا۔ دیت کا میں نے بتا دیا ہے کہ اس زمانے میں 100 اونٹ ہوتے تھے، تو آج کے دور میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کروڑ یا 1.5 کروڑ جو ہے ان کی قیمت بنتی ہے، تو اب جو ہے یہ بندہ جو ہے ان کو ادا کرے گا۔ اور دوسرا یہ کرے گا کہ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ایک غلام بھی آزاد کرے گا، مسلمان غلام، یعنی ایک تو دیت بھی ادا کرے گا اس کے مقتول کے ورثاء کو، اور دوسرا یہ کرے گا کہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے گا۔ اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، آج یعنی غلام نہیں ہیں۔ تو اب صورتحال ایک اور بتائی جا رہی ہے کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَّامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ۔ اب اگر آخری صورت یہ ہے کہ وہ قاتل جس نے قتل خطا کیا ہے، اب وہ جو ہے یہ چیزیں نہیں کر سکتا ہے، یعنی غلام آزاد نہیں کر سکتا ہے، تو اب کیا کرے گا وہ؟ اب وہ یہ کرے گا کہ فَصِيَّامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اب یہ لگاتار کنٹینیوز یہ روزے رکھے گا 2 مہینے کے، مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے گا بغیر کسی وقفے کے، یعنی روزوں کو ایسے دنوں میں اسٹارٹ کرے گا کہ جس میں عید نہیں آتی ہے، تاکہ جو ہے وہ ان دنوں میں روزے رکھے کہ جو کنٹینیو کر سکے 2 مہینے تک، اور اس میں وقفہ نہ آئے۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک توبہ کا ذریعہ ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب آپ نے توبہ کرنی ہے کسی گناہ سے، تو آپ پھر نیکیاں کریں، پھر روزے رکھیں، پھر نماز پڑھیں، نفل عبادات زیادہ سے زیادہ کریں، صدقہ خیرات کریں، کہ توبہ کے ساتھ ساتھ آپ نے عملی تو اقدامات بھی اٹھانے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف منہ سے جو ہے وہ توبہ توبہ بندہ کیے جائے اور کوئی عمل نہ کرے، نیکی نہ کرے، نہ روزہ رکھے، نہ کوئی تلاوت قرآن ہے، دعا ہے، صدقہ خیرات ہے، اور اس طرح کی چیزیں نہ کرے اور بس محض زبانی جو ہے وہ جمع خرچ کیے جائے، تو یہ کافی نہیں ہے۔ اچھا، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالی جانتا ہے اور دانا ہے، یعنی یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بندے کے لیے احکامات نازل فرمائے ہیں کہ جس نے غلطی سے کسی کو قتل کر دیا ہے، مسلمان کو یا نان مسلم کو، تو اس کے لیے جو طریقے ہیں
اس گناہ سے آزادی کے تو وہ اللہ نے بیان کر دیے کہ اسی میں تمہارا بھلا ہے اگر تم اس کو فالو کرو گے۔ آج کیا کرتا ہے مسلمان جان بوجھ کے اپنے بھائی کو یا کسی کو بھی قتل کر دیتا ہے اور تھوپ دیتا ہے کسی اور کے اوپر۔ اچھا سا وکیل پکڑتا ہے، بہت بھاری فیس دیتا ہے، وہ وکیل صاحب بھی فیس پکڑتا ہے، آگے بھی پکڑاتا ہے، اور وہ جناب قاتل جو ہے ایک ہے دو ہیں جیسے وہ جتنا بھی واضح قاتل تھا وہ باہر آ جاتا ہے۔ کیوں کہ اس نے جناب ایسے وکیل کو پکڑا کہ اس نے ایسی قانونی ہچیں جو ہے وہ نکالیں کہ اب یہ قاتل صاحب جو ہے باہر آ گیا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر کریں گے تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ اگلی آیت میں 93 میں اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ یہاں دنیا کے اندر تم چالاکیوں سے اگر بچ جاؤ گے سزاؤں سے تو آخرت میں جو ہے جب تم پہنچو گے تو وہاں بھی اسی طریقے سے تم اپنی کوئی چالاکی دکھا کے تو تم بچ پاؤ گے۔ تو یاد رکھو یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا آخرت ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتا تو یہاں کسی جاندار کو کسی انسان کو زندہ نہ چھوڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے لیے آخرت کو رکھا ہے، جنت اور جہنم آخرت میں رکھی ہے۔ دنیا کے اندر یہاں اچھے برے جو بھی اعمال کوئی کرتا جائے اس کو ایک طرح سے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ وہ کرتا جائے، وہ شراب پیتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، وہ قتل کرتا ہے، گو کہ اس کے لیے سزائیں رکھی گئی ہیں جیسے کہ یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ لیکن اگر وہ جھوٹ موٹ ایسے کوئی طریقے مکر و فریب کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے دنیا کی سزاؤں سے تو آخرت کی سزا سے بہرحال نہیں بچ سکتا ہے۔ چنانچہ اسی چیز کو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 93 میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم، یعنی جو بھی کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی سزا جزا جہنم ہے، خالدن فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ گو کہ یہاں مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بہت ساری تفسیریں کی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر تو کوئی مسلمان کسی مسلمان کو یا کسی کو بھی قتل کرتا ہے، اور یعنی کسی مسلمان کو خاص کر وہ یہ سمجھتے ہوئے قتل کرتا ہے کہ اس کا قتل جائز ہے، تو اب جو ہے اس کی سزا ابدی اس لیے جہنم ہے کہ کسی بھی اسلام کے حکم کا انکار کرنا، مثلا کوئی چیز حلال ہے اس کو حرام سمجھنا، کوئی چیز حرام ہے اس کو حلال سمجھنا، تو کوئی بھی چیز اپوزٹ سمجھیں گے تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب یہ بندہ جو کسی مسلمان کو قتل کر رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس مسلمان کا قتل کرنا جائز ہے، حالانکہ اس مسلمان کا قتل کرنا جائز نہیں تھا، اس لیے کہ اس نے کوئی قتل مطلب اس نے کوئی خطا نہیں کی، اس نے قتل نہیں کیا، اس نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا کہ جس کی پاداش میں اس کو قتل کیا جاتا، تو اب یہ سمجھ رہا ہے کہ جی اس کو قتل کرنا جائز ہے تو اب یہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ جو ابدی جہنم میں اس قاتل کا جانا، یہ اس کے اس وجہ سے ہے کہ اس نے اللہ کے ایک حکم کا انکار کر دیا کہ کسی مسلمان کا قتل بغیر کسی وجہ کے جائز نہیں ہے۔ اب اس نے جائز سمجھا تو اس وجہ سے یہ کافر ہو گیا۔ اب جب اس نے جائز سمجھ کے اس کو قتل کیا کہ اس کا قتل جائز ہے تو یہ کافر ہو گیا، اس لیے فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ اب یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ آج کے ہم دیکھتے ہیں مسلمان قتل کر دیتے ہیں میاں بیوی کو، بیوی میاں کو، اور پتہ کیا چلتا ہے وہ جی مجھے پسند نہیں تھا، وہ مجھے پسند نہیں تھی، وہ بری تھی، وہ برا تھا۔ حالانکہ قرآن میں سورۃ نور میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مرد کوئی یعنی شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، وہ کسی کے ساتھ زنا کر رہی ہے، تو اگر تو وہ 4 گواہ پیش کر سکتا ہے جو عینی شاہد ہوں، جو اس کو بالکل یعنی کھلم کھلا زنا کا جو ارتکاب ہے وہ کرتے ہوئے دیکھیں تو اس عورت کو سزا ملے گی۔ ادروائز وہ بندہ بہرحال اس کو یعنی قتل نہیں کر سکتا کسی بھی شکل میں، گو کہ اس نے دیکھا ہو، یعنی وہ قاضی کی عدالت میں جائے گا، وہاں گواہ پیش کرے گا، اور گواہ نہیں پیش کر سکے گا تو پھر اس کو قسمیں کھانی پڑیں گی، یعنی 5 قسمیں کھانے کے بعد پھر جو ہے وہ ان کے اندر، اور پھر عورت سے بھی قسمیں
اٹھوائی جائیں گی اللہ کی، اور اس طرح سے یہ قسمیں کھانے کے بعد دونوں میاں بیوی کے درمیان میں جو ہے وہ ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے ڈائیورس، یعنی ان کی علیحدگی ہو جائے گی۔ تو یعنی مرد کو گویا یعنی شوہر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے تو وہ اس کو قتل کر دے۔ اسی طرح سے نہ ہی عورت اپنے مرد کو قتل کر سکتی ہے۔ یہ معاملہ عدالت میں جائے گا، عدالت ثبوت مانگے گی، اور ثبوتوں کی موجودگی میں پھر جو کارروائی ہوگی، قسمیں دونوں طرف سکھائی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر بھی ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور سنگسار بھی ہوگا تو اس ٹائم ہوگا، یعنی عورت کو کیا جائے گا کہ جب اس پہ 4 گواہ پیش کیے جائیں۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اس کی سزا ابدی جہنم ہے، کہ اس نے بغیر وجہ کے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ لہٰذا یہ جو پریکٹس چل رہی ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر کہ جناب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ڈٹ جاتے ہیں، اور مزید برآں یہ کہ اس پر الزامات شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ روزانہ دیکھنے میں آتی ہے، تو یہ جہالت کی وجہ سے ہے، اور اس کی سزا جہنم ہے۔ اس لیے کہ ایک تو اس نے جرم کیا، اوپر سے وہ اس کو جسٹیفائی بھی کر رہا ہے کہ نا جی میں نے تو ٹھیک کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ مان رہا ہے کہ اس نے ٹھیک کیا ہے، حالانکہ اس نے ٹھیک تو نہیں کیا ہوتا۔ مثلاً وہی عورت جس کو اس نے قتل کیا، جو اس کی بیوی تھی، وہ تھی یا نہیں تھی، یعنی اس کا کوئی گناہ تھا کہ نہیں تھا، وہ تو اللہ کو پتہ ہے، اور پھر بھی اس کے باوجود یہ اس کو قتل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ اس کو تو وہاں لے کے جانا تھا اللہ کی عدالت، یعنی قاضی کی عدالت میں، اور وہاں پہ جو بھی یعنی کارروائی تھی وہ کی جانی چاہیے تھی، وہ بھی نہیں کی، اور اس نے جا کے قتل کر دیا۔ تو اس کو یعنی کسی بھی مسلمان کو اس طریقے سے قانون ہاتھ میں لے کے کسی کو قتل کرنا، چاہے وہ بیوی ہو، شوہر ہو، کوئی اور ہو، پڑوسی ہو، کوئی بندہ ہو، اس کو قتل نہیں کیا جاتا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے، یہ بات یہاں پہ بالکل بڑی ضروری ہے بیان کرنی، کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میرے پاس کوئی ایسا ڈاکو آئے، بدماش آئے، رہزن آئے، چور آئے، اور وہ مجھ سے میرا مال چھیننا چاہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جا رہا ہے موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ یا پیدل، اس کے پاس پیسے ہیں، چیزیں ہیں، جو بھی ہیں، بندہ آتا ہے اس کو پستول دکھاتا ہے، اور وہ جو ہے پستول کے زور پہ اس سے چیزیں لے لیتا ہے، تو اب کیا ایسے کر دینا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ مجھ سے زور سے مطلب لڑائی کر کے مجھ سے وہ میرا مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ فرمایا نہیں دو اس کو مال، وہ تم سے لڑتا ہے یا جو بھی کرتا ہے تم اس سے لڑو۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو؟ فرمایا تم جنت میں جاؤ گے، تم شہید ہو جاؤ گے۔ اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں نے اس کو قتل کر دیا تو؟ فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو آج یہ جو صورتحال بزدلی کی پھیلی ہوئی ہے، کہ ایک تو یہ کہ سب لوگوں کو اپنے پاس اسلحہ رکھنا چاہیے، جن کے پاس بھی اگر قیمتی چیز ہے، موبائل ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، جو بھی ہے، گھر میں رستے میں پسٹل ہونا چاہیے، اور بالکل بھی ان کو موقع نہیں دیا جانا چاہیے، جو بھی ایسے رہزن ہیں، قاتل ہیں، ڈاکو ہیں، ان کو بالکل بھی موقع نہیں دیا جانا چاہیے، ہر ممکن طریقے سے جو ہے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بالکل ایسے ڈاکو جو ہیں عام آدمیوں نے، یعنی عورتوں تک کی ہم نے ویڈیو دیکھی کہ عورت نے اپنے جو ہے وہ پسٹل چھپایا ہوا تھا، اور جو ہی وہ ڈاکو آیا اور اس نے اس کو جو ہے وہ مال لینے کی کوشش کی تو اس نے فوراً پسٹل نکالا اور جناب وہ بھاگ کھڑے ہو گئے۔ تو یہ صورتحال جو ہے اسلام میں بزدلی بالکل بھی حرام ہے، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ جی کوئی تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے یا مارنا چاہتا ہے یا کوئی چیز لینا چاہتا ہے تو تم بھیڑ بکری کی طرح سے جو ہے وہ اس کو دے دو اور لٹ جاؤ، تو نہیں، ایسی نہیں ہے۔ اس طرح تو پھر جو ظالم ہے وہ تو پھر اسی کی حکومت ہوگی، تو ایسا جو ہے اسلام کے اندر، اور اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، یعنی تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ بہرحال کسی بھی مسلمان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ جائز ہے، اس کی ابدی سزا ہے جہنم۔ اور بعض مفسرین نے اس کی یہ بھی تفسیر کی ہے کہ اس کو مدتوں وہاں رہنا پڑے گا، اور یعنی لمبی اس کو سزا جہنم میں دی جائے گی، اور اس کے بعد اگر وہ کلمہ گو ہے تو پھر اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔
اور اس کے بعد فرمایا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له جہنم عذابا عظیما، یعنی ایسے بندے کے اوپر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے ایسے بندے کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے جو کسی مسلمان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرتا ہے۔ اللہ تعالی سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔